الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام میں پردہ پوشی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی سے جب غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر طعنہ دینے کے بجائے، اس کو برا بھلا کہنے کے بجائے، اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنے کے بجائے اس کی پردہ پوشی کی جائے یا اس کی اصلاح کی جائے۔ تو اسلام نے پردہ پوشی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اس میں بہت سارے مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، مگر اس میں ایک جوان العمر لڑکی بھی تھی۔ وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، اس کا بچہ کھو گیا تھا۔ تو تلاش کرتے کرتے اس کے سر سے دوپٹہ نیچے گر گیا۔ تو وہ تلاش کرنے کے چکر میں اس کو احساس نہیں ہوا کہ میرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے۔ وہ مدہوش ہو کر اپنی بچے کی محبت میں، اپنے بچے کو کھونے کے غم میں ننگے سر ہو کر کبھی ادھر چکر کاٹ رہی ہے، کبھی ادھر چکر کاٹ رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جوان العمر لڑکی کو دیکھا کہ جس کے سر سے دوپٹہ گرا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور اپنی چادر دی اور اس صحابی کو کہا کہ جاؤ اس کے سر کے اوپر یہ چادر ڈال دینا۔ وہ صحابی حیران ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کافر عورت ہے، وہ تو کافرہ لڑکی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا کہا؟ اگرچہ وہ کافر لڑکی ہے لیکن ہے تو بیٹی، وہ ہے تو بیٹی کسی کی۔ تو اگر تم اس بچی کے اوپر، اس جوان العمر لڑکی کے اوپر، اگر تم آج اس کے سر کے اوپر چادر ڈالو گے تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن تمہارے گناہوں کے اوپر ستاری کی چادر ڈالیں گے، رحمت کی چادر تمہارے اوپر ڈالیں گے۔ تو دیکھیے، ایک کافر لڑکی کے سر کے اوپر چادر ڈالنے سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن رحمت کی چادر ڈالیں گے، ستاری کی چادر ڈالیں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا میں ستر پوشی کرنی چاہیے، ہر ایک کی عزت کا خیال رکھیں۔ اگر کسی کے اندر عیب ہے، اس کا پتہ آپ کو ہے، اس کو لوگوں میں پیش کرنے کے بجائے اس کو الگ تنہائی میں اس کو سمجھایا جائے، اس کی غلطی کو اس کے سامنے رکھے۔ اور اسی طرح کوئی عورت اگر اس کا شوہر غلط کام کرتا ہے اور اس کے بیوی کو یہ لگتا ہے کہ میرا شوہر
غلط راستے پر چل رہا ہے اور وہ بات اس کو ناپسندیدہ ہے تو ڈنڈورا پیٹے نہ، اس کے بجائے شوہر کی ستر پوشی کرے، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے کہ میرے شوہر اتنا بدمعاش ہے، میرے شوہر کے اندر اتنی خرابیاں ہیں، اور لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی نہ کرے بلکہ اس کے اوپر ستر پوشی کرے۔ اکثر عورتیں اس چیز میں بہت ملوث ہیں اور وہ اپنی شوہر کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیتی ہے اور اپنی عزت کو خود نیچے گرا دیتی ہے۔ تو شوہروں کی عزت کسی کے سامنے پامال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر ستر پوشی کرے، پردہ ڈال کے رکھے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ میرے اس خاوند کو صحیح راستے پر لانا، اللہ میرے خاوند کی اصلاح فرما۔ دعا کرنے کے بجائے ہم اس کے عیبوں کو گنواتے ہیں، اور ستر پوشی اسی کا نام ہے کہ ہم کسی کے عیب پر پردہ ڈال کر رکھیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے کوئی معافی مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کو معاف کر دو۔ اگر کوئی شخص معافی مانگنے کے باوجود بھی کسی کو معاف نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی سن لے، جو شخص کسی کے معافی مانگنے پر اس کو معاف نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ شخص جس نے معافی مانگنے کے باوجود بھی معاف نہیں کیا، وہ شخص کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر کے پاس نہ آئے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے۔ حوض کوثر کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ وہ حاضر نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا کر یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں معاف نہ کرنے والا شخص کل قیامت کے دن میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، وہ میرے سامنے نہ آئے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ جس شخص کے چہرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا نہیں چاہتے تو آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے ہم پردہ پوشی کا اہتمام کریں، کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، عیوبوں کے اوپر ستاری کا معاملہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ستار ہے۔ ہم لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر اس آدمی کو ذلیل نہ کریں، بس کہ اس کے گناہوں پر، اس کے ان عیبوں پر پردہ پوشی کر کے اس کی عزت کو بچا کے رکھے۔ جو شخص کسی کی عزت آبرو کی حفاظت دنیا میں کرتا ہے، اس پر ستر پوشی کرتا ہے، اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کے اوپر رحمت کی چادر ڈال دیں گے، ستاری کی چادر ڈال دیں گے۔ تو جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی چادر ڈالے، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ستاری کی چادر ڈال دے، تو کبھی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، کبھی عذاب میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ستاری کا معاملہ کریں، دنیا میں لوگوں کے ساتھ ان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے ذلیل کرنے کے بجائے ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اللہ اس کو تو ختم فرما دے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ستر پوشی کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ستر پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔